ہم کوئی نعتیں سنتے ہیں، کوئی اور ایسا کلام سنتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب امداد کی گئی ہوتی ہے، تو جیسے مشکل حل فرما دیں، ہمارے غم دور کر دیں، تو ہونا تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، دعا کی جائے، تو پھر یہ مخلوق کے سے دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر مخلوق سے کچھ فریاد کی جائے تو اس کو اصطلاح میں استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ کرنا یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں فریاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی افضل اور اولا ہے کہ اللہ سے ہی طلب کیا جائے، وہی فاعل حقیقی ہے، وہی حقیقتاً امداد کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جو کچھ نعمت عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی ظاہری دنیاوی سبب یا وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو دعا تو اللہ سے ہی مانگی جائے گی، لیکن اگر کوئی کسی مخلوق کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے اور نیت اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کوئی میری مشکل کو دور کرنے کے لیے مستقل بالذات یعنی اللہ تعالیٰ سے کی محتاجی سے باہر نہیں ہے، اگر یہ ارادہ ہے کہ دینے دے گا اللہ تعالیٰ، محتاجی اللہ ہی دور کرے گا، پھر اگر کسی مخلوق سے فریاد کی جائے تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں اور نہ یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں، کبھی پانی کی کمی کا شکوہ کیا ہے، کبھی بارش کی، کبھی قحط سالی کا، کبھی بیماری کے سلسلے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارکہ دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ تو یہ طریقہ تو صحابہ کرام سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ تو صحیح قصد و ارادے کے ساتھ پھر دفعہ خلاصہ کر دیتا ہوں کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل اور اولا ہے، حقیقی مشکل کشا ہمارے رب کی ہی ذات ہے، وہ اگر نہ چاہے پوری دنیا پوری کائنات مل کر ایک تنکا یہاں سے یہاں نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا اللہ ہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، لیکن چونکہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ جو عطا فرماتا ہے اکثر اس کے لیے دنیاوی اسباب اور ذرائع ہی قائم ہوتے ہیں، اور یہ جو بزرگ ہیں، یہ کوئی ہستی ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس ذریعہ وسیلہ کو اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے اپنی حیات طیبہ میں کیا ہے۔ ایک یہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے